اکثر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی اچانک نظر انداز کرنا شروع کرتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس دنیا میں ہم اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اب ہمارا کوئی ساتھی نہیں۔ آخر ہم نے خود کو انسانوں میں اتنا الجھا دیا ہوا ہے کہ ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں، صرف دنیا ہی چند لوگوں پر ختم ہوتی ہے۔ دوستو، خدا را اس ظلم سے باہر نکلیں، مزید لوگوں سے ملا کریں، دنیا سے ملا کریں اور کچھ نیا سیکھیں اور سکھائیں تاکہ ہم اپنے مائنڈ کو فریش کر سکیں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ہمیشہ فریش رکھیں اور اچھا سوچا کریں۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اب کسی سے کیوں بات نہیں ہوتی، کوئی مجھے کیوں بھول گیا ہے، اس نے نظر انداز مجھے کرنا کیوں شروع کر دیا ہے، اگر میں کسی سے بات کرتا ہوں تو کوئی جواب کیوں نہیں دیتا، لیکن اگر کسی کا جواب آتا ہے تو میری ہر بات کا الٹا جواب کیوں آتا ہے۔ ایسا نہ سوچا کریں، اچھا سوچا کریں سب کے بارے میں، کیونکہ ہر کسی سے شکایتیں لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی کسی دکھی انسان کے پاس بیٹھ کر دیکھیں اور اس کا حال حوال بھی پوچھ لیا کریں، کبھی صاف دل سے بھی بات کر لیا کریں اور کوشش کریں سب کو اچھے اور نیک کاموں کی نصیحت کیا کریں، اور ہمیشہ اچھی نصیحت کر کے ہر ایک انسان کو اللہ کے قریب لے آئیں۔ میری آنکھوں نے چند خواب دیکھے ہیں دوستو، لیکن حالاتوں نے ان خوابوں کو توڑ دیا ہے۔ میں نے منافقوں کے گرد لوگوں کے ہجوم دیکھے ہیں، لیکن مقدر نے مجھے منافق بننے سے بچا لیا ہے۔ سچائی کے راستے پہ چلا تو ہجوم میں لوگ خود غرض ہی دیکھے تھے۔ کہاں کہیں میں چھپا روتا جہاں دیکھا، دردوں کو مسکراہٹ میں چھپاتے لوگ دیکھے، لیکن یہ ٹوٹے خوابوں کی گٹھیاں لیے میں جہاں جہاں سے گزرا، لوگ مطلبی ہی دیکھے، کیونکہ یہ دنیا ہوتی ہی مطلبی ہے۔ لیکن اب دنیا کا دکھاوا بھٹکاتا نہیں مجھے، ہاں اتنی سی عمر میں میں نے دنیا کے ہر رنگ دیکھ لیے ہیں۔ آج ہم نے سب کچھ ہی اس دنیا کو سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں اس دنیا میں ایک لمحے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہم بہت بڑے لمحوں کے مالک بن چکے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے یہاں میری خواہش پوری ہو، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ تو پھر آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کیوں توڑ رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا سیکھیے، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی سکون سے گزاریں۔ یقین مانو، نافرمانے والی زندگی میں کوئی سکون نہیں ملتا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو تاکہ دونوں جہانوں میں ہم فلاح پا سکیں۔ اکثر چپ رہ جانے والوں کے بارے میں یہی خیال آتا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں، ہماری باتوں کے جواب میں ان کے پاس الفاظ نہیں، ہم نے ان کو لاجواب کر دیا ہے۔ مگر دوستو، ایسا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے۔ کبھی کبھی چپ رہنے والے اور ہر بات کو جلدی ختم کر دینے والے یا پھر کڑوے جواب دینے والے صرف اپنا آپ وہ آپ کے سامنے توڑنا نہیں چاہتے۔ وہ لوگ آپ سے بھلائی کی بھیک نہیں مانگنا چاہتے، آپ سے اپنی حالت پر افسوس نہیں کروانا چاہتے، وہ اپنی آپ کو نہیں بتانا چاہتے اور بدلے میں بے مرمت کہلا کر برا بن جانے کو دیکھ کر بھی بہتر سمجھتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہ تو بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں اور سب لوگ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، کیونکہ میں نے کسی کو کسی کے لیے مرتے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب یہ بات میرے خود پر آئی تب پتہ چلا کہ مرنا موت کو ہی نہیں کہتے اور انسان سچ میں نہیں مرتا، لیکن انسان کا دل مر جاتا ہے، اس کی خوشیاں بھی مر جاتی ہیں۔ ہاں، انسان سچ میں نہیں مرتا، کیونکہ ہر انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ضرور ہوتا ہے، اور موت اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا زندگی میں موت سے پہلے مر جانا انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، مگر ہر بار کھونے کے بعد خود کو ٹوٹتا بکھرتا ہوا ہی محسوس کیا ہے۔ مگر تمہارے معاملے میں ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، میں مشکل وقت سے، درد سے، تکلیف سے گزرا ہوں، مگر میں ٹوٹا نہیں ہوں۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ میں نے تم کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔
اگر تم نے چھوڑا ہے تو میں نے تم کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے تم سے نہیں ملوایا تو تم سے بہتر سے ہی ملوائے گا۔ میں صرف اللہ کے سامنے ہی رویا ہوں، اسے ہی اپنی تکلیف بتائی ہے اور اسے ہی اپنے دل کا حال سنایا ہے، اور ایسا کر کے مجھے بہت سکون ملا، ہمت ملی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد تو میرا خدا کے ساتھ رابطہ بھی بہت مضبوط ہو گیا۔ میں اب سجدوں میں سکون ڈھونڈتا ہوں، اللہ کے سامنے رونے لگا ہوں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے لگا ہوں، تمہاری باتیں اللہ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری دعائیں سن لے گا اور تم کو میرے حق میں دوبارہ سے لکھ دے گا، اور تم میری زندگی میں ایک دفعہ پھر آؤ گے۔ اس جہاں میں ہی نہ صحیح مگر اس جہاں میں ہم ضرور ملیں گے۔ محبت یہ نہیں کہتی دوستوں کہ جسے محبت ہو اسے قدموں میں گر جاؤ اور اسی کے غلام بن جاؤ۔ ایسا کبھی زندگی میں ہرگز نہ کرنا، ورنہ محبت تم کو نیچے گرا دے گی اور تم ٹوٹ جاؤ گے۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ بے سکون رہنے لگ جاؤ، بے چینی کو سوار کر لو، خود پہ اللہ کے علاوہ انسانوں کے سامنے رونے بیٹھ جاؤ۔ آخر میں اگر کچھ نہ ملے تو اللہ کے سامنے شکایتیں کیا کرو، اور دنیا کے سامنے شکایتیں مت کرو۔ کسی کو اپنا ویک پوائنٹ کبھی مت دو، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اگر اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ لوگوں کو ویک پوائنٹ دینے سے آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لوگ تو بے ساختہ اور تمہیں عجیب و غریب تمہیں مشورے ہی دیتے رہیں گے جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور کوشش کریں محبت کے سامنے بھی جائیں تو خاموشی اختیار رکھیے۔ کوشش کریں اپنی محبت کو زیادہ بولنے کا موقع دیجیے، خود زیادہ مت بولیں، اپنی محبت کو زیادہ ٹائم دیں، اپنی محبت کو بولنے کا زیادہ ٹائم دیں۔ اس سے اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ضرور پڑتا ہے۔ آپ اپنے جذبات نہ بتائیں لیکن اس کے جذبات کو ضرور سمجھیں۔ اگر وہ آپ سے بات کرتا ہے تو باتیں غور سے سنیں۔ اگر آپ اسے زیادہ بولنے کا موقع دیں گے تو اسی طرح ہی جس سے آپ چاہت کرتے ہیں اس کے دل میں زیادہ محبت ہوگی۔ لیکن اگر آپ خود بخود اپنے لیے اپنے طور پر اسے باتیں سنائیں گے تو کبھی بھی اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔